بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عقل كالتدبیر ولا ورد كالکف ولا حسب كحسن الخلق صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، کوئی عقل نہیں ہے تدبیر جیسی، اور کوئی تقوی نہیں ہے روکنے جیسا، اور کوئی شرافت نہیں ہے اچھے اخلاق جیسی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں سکھلائی ہیں: کام کس طرح کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اور انسانوں کو کیسے گناہوں سے روکنا، اور اچھے اخلاق۔ یہ 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں ہے، یعنی جو کام تدبیر کے ساتھ کیا جائے وہی عقل مندی کا کام ہوتا ہے۔ بغیر تدبیر کے کام کرنا کوئی کمال یا عقل مندی کا کام نہیں، اور لوگوں کو تکلیف سے روکنا جیسا کوئی تقوی نہیں ہے، اور زبان کو گناہوں سے روکنے جیسا بھی کوئی تقوی نہیں ہے۔ یہ معنی دونوں ٹھیک ہیں، یعنی کہ انسان دوسرے انسان کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو، اس سے روکے تاکہ اس کو پریشانی سے وہ محفوظ رہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کو قولاً اور فعلاً تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس سے کوئی تقوی نہیں ہے، اور اپنی زبان کو گناہوں سے روکے رکھنا، اس جیسا بھی کوئی تقوی نہیں ہے۔ اور تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق جیسی بھی کوئی شرافت نہیں ہے، یعنی آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، یہ سب سے شرافت والی چیز ہے، یہ سب سے بہتر اور اعلیٰ چیز ہے۔ اور اچھے اور اعلیٰ اخلاق ہیں مراد صبر اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ پر وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس پر سوچ و بچار کرے، پھر وہ کام مکمل اس پر زور دے، اس پر محنت۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تقوی، کہ انسان کو دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، نہ زبان سے، الفاظوں سے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہاتھوں کا دیا ہوا زخم، یعنی کہ تکلیف یا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دی ہوئی تکلیف اور زخم نہیں بھرتا۔ یعنی کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بھی دوسرے بھائی کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے بھی، کیونکہ انسان کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا بتلایا کہ اچھے اخلاق، جب انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے آداب ہوں گے، اچھی سوچ ہوگی، اپنے بھائیوں سے محبت ہوگی، اخلاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اخلاق، کس طرح باپ سے بات کرنی ہے، کس طرح ماں سے بات کرنی ہے، استاد سے کس طرح بات کرنی ہے، یعنی کہ رشتہ دار، دوست، احباب سے ہر لحاظ سے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کون سی بات کرنی ہے اور کس بات کو نہیں کرنا، بڑوں سے کس بات کو کرنا، کس بات کو نہیں کرنا، اور کیسے ادب کے ساتھ بات کرنا ہے۔ یہ ادب بہت وسیع علم ہے۔ انسان جتنا سیکھتا ہے، جب انسان سیکھتا ہے تو علم لگتا ہے کہ انسان کے پاس نہیں ہے، اور جب جاہل انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب سے سمجھدار میں ہوں۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں اس چیز کو نہیں جانتا، یعنی جاہل تھا، پھر وہ اس چیز کو جانتا ہے، وہ عالم ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کام، کوئی بھی کام ہو، سوچ و بچار کے ساتھ کیا جائے، اس میں کسی کا نقصان تو نہیں، اس میں کسی اور کو کوئی مسئلہ تو نہیں، اور دوسرے انسان کو، اپنے ساتھی، بھائی، دوست، احباب، رشتہ داروں کو تکلیف سے بچانا۔ اور تیسرا اچھے اخلاق، انسان کے اچھے اخلاق ہوں۔ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جب حدیثوں کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاشرت، اخلاقیات بہت بدلاتے ہیں۔ معاشرہ کو جوڑنا، معاشرے میں رہنا، معاشرے میں کام، رہنا، محبت، ہر چیز کو بتلاتے ہیں۔
لیکن انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ نبی کی زندگی کو نہیں سیکھتا، نبی کے بتلائے ہوئے احکامات، آپ علیہ السلام کی حدیث اور سنتوں کو نہیں سمجھتا، سنتا بھی نہیں ہے اور علم حاصل بھی نہیں کرتا، اس لیے وہ اس سے بہت دور ہوتا ہے، پھر وہ معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے، معاشرے کا جو توازن ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی زندگی کو اپنائیں، اپنی زندگی میں نبی کی زندگی لائیں، اور جس زندگی میں نبی کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، بہت اعلیٰ زندگی ہے، بہت خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔